اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پاک ہے میری اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام بڑا بابرکت والا ہے اور تیری شان بڑا اعلیٰ ہے اور تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یا اللہ رحمت فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اہل و عیال پر، جسے تو نے رحمت فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اہل و عیال پر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، جیسے کہ میرے ایجنڈا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور اللہ کی زمین میں اللہ کی نور کو قائم کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، دنیا میں آج جس طرح حالات تبدیل ہو رہا ہے اور جس طرح حالات تیزی سے بدل رہا ہے، میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی نظام کی اینڈ اور کفر کی نظام کی ختمہ عن قریب ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہماری فلسطینی مسلمان اور ہمارے فلسطینی بھائی آج جس حالت میں اور جس تکلیف میں ہے اور جس طرح کی وہ جہاد کر رہے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی مالوں کے ساتھ اور اپنا بال بچہ سب کچھ ہر چیز لگا کے وہ جہاد کر رہا ہے کافر اور کفر کی نظام کے ساتھ، نظام کے خلاف۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ قرآن پاک کی 61 سورت نمبر کی جو آیات ہے وہ ان کے اوپر یہ آیات چسپاں ہوتا ہے، وہ ان کی حق ادا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج وہ اپنی قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے حکم دیا وہ حکموں کو پورا کر رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پورا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو 57 ملک مسلمان ہیں پوری دنیا میں، ہماری کیا جو نا حکمت عالم، ہماری کیا کردار ہے؟ ہم کیا کردار کر رہے ہیں، کردار نبھا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، 57 ملک کی جو فوج ہے، 57 ملک کی فوج اگر ایک ساتھ ہو جائے اور سب ایک ہو کے اسرائیل کو یا امریکہ کی آگے آئے تو امریکہ کی اوقاتیں نہیں ہیں 57 ملک کی فوج کے ساتھ لڑے، اور اسرائیل کی اوقاتیں نہیں ہیں جو 57 ملک کی فوج کے ساتھ لڑے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم کیوں آج ان سے جو نا ان کے ہاتھ میں ذلیل اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی نبی کی ہدایت اور قرآن کو ہم نے پچھے پوٹ چھوڑ دیا۔ قرآن اصلی حالت میں ہوتے ہوئے بھی ہم جو نا اس کے پر عمل نہیں کرتے، اور قرآن ہوتے ہوئے بھی ہم غیر اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہونا یہ چاہیے قرآن اصلی حالت میں ہے، حکومت سے لے کر نیچے چپڑاسی تک جو نا اس قرآن پر عمل کریں اور اس قرآن کے نظام پر عمل کریں۔ لیکن یہ قرآن کو چھوڑ کر آج جو اس کی مسلمان کلمہ گو بھائی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی دل میں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے ہمارے دل کے اندر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کی محبت ہمارے دل سے نکل دیا ہے۔ حالانکہ حقیقی بھائی وہ ہے جو ہماری کلمہ گو بھائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، میری اگر سکا بھائی اگر اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے وہ میرا بھائی نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن مرتے ہی میرے بھائی کو مجھ سے جدا کر دیا جائے گا۔ وہ جہنم میں جائیں گے، میں جنت میں جاؤں گا۔ اگر میں کفر کرتا تو وہ اگر مومن ہے تو مجھے اس سے الگ کر دیا جائے گا، میں جہنم میں جاؤں گا، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو میرے ساتھ وہ میرے ہمسایہ میرے ساتھ وہ ہوگا جو کلمہ پڑھا اور اللہ اور اس کے رسول کی دین پر عمل کیا اور اللہ اور اس کے رسول کے نظام پر عمل کیا اور قرآن پاک پر عمل کیا۔
وہی میرا ساتھی ہوگا، وہی میرے جنتی بھائی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس پہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقی بھائی وہ ہے جو کلمہ گو بھائی ہے، جو مسلمان اور جو سچے مسلمان ہیں، وہی ہماری حقیقی بھائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پچھلی امت تو بگڑ گئے ہیں، پھر تب تک سنوار نہیں پائے جب تک کوئی نبی آ کے ان کو اس بات کی خبر نہیں دیتے، بھائی تمہارا دین یہ نہیں ہے، یہ دین تمہارا بگڑ چکا ہے، دین وہ ہے جو اللہ کی کتاب کی دین ہے۔ لیکن اب تو قرآن کی حفاظت اللہ پاک نے لیا اور قرآن اصلی حالت میں موجود ہے۔ اب اس امت کی بگاڑنے کا کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج ابھی اگر تم اس دین کے لیے نہ اٹھو اور اگر مسلمان کی ساتھ نہ دو اور اپنے بھائی کے لیے جدوجہد نہیں کرو، تو قیامت کی دن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اس ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہوگا تمہارا۔ لاکھ نماز پڑھ لو، لاکھ حج کر لو، روزہ رکھ لو، پہاڑ برابر عبادت کر لو، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس کی اگر خلاف ورزی ہے اس کے اندر، تو تمہاری اس عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اس عبادت کی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج تمام مسلمان کو ایک ہو کر کفر کے خلاف جہاد کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو جو نا آزادی دلانا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو جو نا حق دلانا چاہیے۔ اسرائیل کوئی ملک ہی نہیں ہے، اسرائیل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اسرائیل کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور وہ اسرائیل نہیں ہے، وہ یہودی ہے۔ یہودی اور اسرائیل میں بہت فرق ہے، بنی اسرائیل میں اور یہودی میں بہت فرق ہے۔ بنی اسرائیل وہ ہے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور بنی اسرائیل وہ ہے جو یوسف علیہ السلام کی اولاد ہے، بنی اسرائیل وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ یہودی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل کی نام پر اپنی دکان چلاتے ہیں اور اسی دکان سے جو نا پوری دنیا کو تباہ کر رہا ہے اور پوری دنیا کو برباد کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت آج ہمارے لیے لازمی ہے اور اللہ کی حکم ہمیں ماننا لازمی ہے۔ اب ایسے ایک گروپ اور ایسے ایک جماعت بننا چاہیے پوری دنیا میں، تاکہ وہ لوگوں کو عدل اور انصاف دلا سکے، اور جو کوئی جبار مظلوم پر ظلم کرے اور لوگ وہ جماعت ان کو عدل اور انصاف کی بات یاد دلائے اور اس مظلوم کو عدل اور انصاف دلائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، جب اب آج تمام زبان میں فلسطینیوں کے لیے حمایت کے لیے جو نا جب اٹھ چکا ہے، میرے عالم بھائیوں، میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں، جب سارے نکل چکے ہو تو پھر سب ایک جماعت بن جاؤ، اور ایک جماعت بن کے نہ وہابی، نہ سنی، نہ اہل حدیث، نہ دیوبند، تم ایک جماعت بن کے اور ایک ہو کے سب مل کر اس ملک پاکستان میں قرآن کی نظام قائم کرو اور اللہ اور اس کی رسول کی نظام قائم کرو، اللہ اور اس کے رسول کی نظام قائم کرو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ سب کو دعوت ہے اور میرا کام ہے صرف سب کو جمع کرنا، اور جمع کر کے سب کو اللہ کی دین کی طرف بلانا اور اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی زمین میں اللہ کی نور کو قائم کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں تو سب کو آواز دے رہا ہوں، سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، آ کے اللہ کی دین جب تک زمین میں قائم نہیں ہوگا، بھائی فلسطینیوں کی جو ظلم آج فلسطینی کے اوپر ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن پوری دنیا میں جو دیگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا پاکستان میں بھی ظلم کا شکار نہیں ہے مسلمان؟ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، دیگر ملکوں میں مسلمان جو ظلم کی شکار ہے، آج وہ ظلم کے خلاف ہم نے ایک جہد اکٹھا ہونا ہے اور اللہ کی نظام اللہ کی زمین میں قائم کرنا ہے، اور اللہ کی نظام جب قائم ہوگا تو مجاہد بنے گا، ایک گروہ بنے گا، وہ گروہ پوری دنیا میں انصاف اور عدل
قائم کرے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عالم بھائیوں، میرے اہل علم بھائیوں، آؤ سب مل کر سب سے پہلے اللہ کی زمین میں اور اس پاکستان میں اللہ کی دین قائم کرو، اور پھر جو نا پوری دنیا میں اور اپنی فلسطینی بھائیوں کی ساتھ دو، اور اپنی فلسطینی بھائیوں کے لیے جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، جیسے ہو سکے ان کی مالی مدد کر سکتے ہو، جان سے مدد کر سکتے ہو، طاقت سے مدد کر سکتے ہو تو ان کی مدد کرو، اور مل کر کرو۔ اللہ پاک رب العزت سورۃ نمبر 61 میں فرماتے ہیں، اللہ کو ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جسے تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور سب بستہ ہو کر لڑو، یعنی اللہ کو پسند ہے تم ایک ہو کر جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ آپ فلسطینیوں کے لیے جان اور مال سے زیادہ بازو کی طاقت کی ضرورت ہے، بازو کی طاقت کی ضرورت ہے۔ جب تم ایک ہو جاؤ گی اور ایک ہو کر جب جہاد کرنے کے لیے نکلو گی، ان کی بازو بنو گی، تو انشاءاللہ تعالی اسرائیل کا پوری دنیا کی کوئی کفر کی طاقت تمہیں کسی طرح جو نا مسل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے اس کی رسول کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آؤ پھر اللہ کی طرف، آؤ اس کی قرآن مجید کی طرف، آؤ اس کی نور کی طرف۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔